پہلا سوال یہ ہے کہ سڑکوں اور گلیوں میں جمع پانی کی نجاست و طہارت کا حکم۔ دیکھیں، جو پچھلے ہفتے ہماری یعنی پچھلے سے پچھلے ویک جو بات ہوئی تھی، اور آپ کی خدمت میں جو ہے وہ قانون پیش کیا تھا، روایت کا جملہ بھی ہے، فقہی قاعدہ بھی ہے کہ جب تک آپ کو کسی چیز کی نجاست کا یقین نہ ہو جائے اس وقت تک اس چیز کو پاک مانا جاتا ہے، کیونکہ 10 یا 11 چیزوں کے علاوہ باقی ساری چیزیں خلقتاً پاک خلق کی گئی ہیں۔ وہ جو 10 یا 11 چیزیں کہ جو نجس ہیں، جو خلقتاً نجس ہیں اور ذاتی طور پہ نجس ہیں، ان میں کہیں کیچڑ نہیں ہے۔ کتا، سور، شراب، جو کی شراب، کافر، پیشاب، پخانہ، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اس فہرست میں کہیں کیچڑ نہیں ہے کہ کیچڑ ان چیزوں میں سے ہو، یا یہ پانی جو سڑکوں پہ کھڑا ہوا ہوتا ہے ان چیزوں میں سے ہو کہ جو خلقتاً نجس ہو۔ ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ اس فہرست کا حصہ نہیں ہے کہ جو چیزیں خلقتاً نجس ہیں، تو پھر یہ دوسری پارٹی کا ہوگا، اس پارٹی میں نہیں ہوگا تو دوسری پارٹی میں ہوگا، اپوزیشن میں ہوگا، درست؟ جب وہ نجس والی پارٹی کا ممبر نہیں ہے تو جو اپوزیشن پارٹی ہے یعنی پاک والی پارٹی، وہ اس کا ممبر ہوگا۔ یہی قانون بنے گا نا، ادھر نہیں ہے تو ادھر ہوگا، ادھر نہیں ہے تو ادھر ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ بیسیکلی تو پاک ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں سے ہم آگے بڑھاتے ہیں اس بات کو، یہاں تک جب اس کی طہارت ہم نے ثابت کر دی۔ اب اس کے اوپر نجاست کے احکام جاری کرنے کے لیے پچھلے سوالات میں ایک سوال یہ تھا کہ نجاست ثابت ہونے کا طریقہ، یہ پڑھ چکے ہیں آپ۔ حالانکہ ان طریقوں میں سے آپ نے مثلا فرض کریں، ایک اس میں تھا کہ یقین ہو جائے انسان کو۔ آپ نے دیکھا ایک جگہ پانی کھڑا ہوا تھا، مثلا گڑھا سا تھا، اس میں تھوڑا پانی تھا، آپ نے دیکھا کتا اس میں سے پانی پی رہا ہے، تو نجاست سے ملاقات ہو گئی نا، اس پانی سے نجاست سے مل گیا وہ پانی، اور پانی بھی تھوڑی مقدار میں، قلیل پانی ہے تو صرف ملنا ہی کافی ہوتا ہے قلیل پانی کے لیے۔ رنگ، بو اور مزے کی تبدیلی کر پانی میں شرط ہے، قلیل پانی میں اس کی تبدیلی کی شرط نہیں ہے، صرف ٹچنگ کافی ہے۔ جیسے ہی اس کتے نے پہلی زبان اس پانی کو لگائی، وہ پانی ہو گیا نجس۔ اب آپ نے خود دیکھا ہے، یا آپ نے دیکھا، چلیں جی زبان تو نہیں لگائی، کتا بھاگ رہا تھا، گزرتے گزرتے وہ اس پانی میں ایک پیر اس کا گیا اور گزرتے گزرتے وہ اس میں سے گزرا۔ وہ زبان لگانا بھی ضروری نہیں ہے، کتے کا پورا بدن نجس، لہذا وہ نجس کتا، اس کی ایک ٹانگ کیا ایک بال بھی اگر اس میں گر جائے تو وہ پورا پانی نجس ہو جائے گا، جو گڑھے میں کھڑا ہوا پانی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو آپ نے خود دیکھی ہے مثلا، تو آپ کو یقین ہو گیا کہ جناب علی یہ پانی نجس ہے، تو وہ نجس ہو جائے گا۔ دوسری مرتبہ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ جو کسی کے اختیار میں، اب یہ تو سڑک کا پانی ہے تو کسی کے بھی اختیار والی تو چیز یہاں پہ نہیں آئے گی۔ تیسری صورت یہ تھی کہ 2 آدمی گواہی دیں، 2 عادل مرد گواہی دیں۔ اب عام طور پر یہ چیزیں بھی، اچھا جا کے تلاش کریں، آپ تحقیقات کریں، معلومات کریں، یہ بھی واجب نہیں آپ پر۔ اگر کسی انسان کی ذمہ داری لگائی جاتی شریعت کی طرف سے کہ بھئی مشکوک پانی کو پہلے طے کرو اور پھر آگے بڑھو، تب تو پھر آپ کی مجبوری تھی، کھڑی ہوتی، ڈھونڈتی، کوئی عادل آدمی ملے، گواہی دے، پاک ہے، نجس ہے، کیا ہے، خلاصہ نجاست کی گواہی دیتا تو نجاست ثابت ہو جاتی، گواہی نہیں ملتی تو ثابت نہیں ہوتی۔ لیکن کیونکہ آپ کے اوپر واجب تو نہیں ہے جستجو کریں، ممکن ہے واقعے میں نجیس ہی ہوتا ہے تو ہو۔ ابھی ظاہری طور پر یہ آپ کے لیے، کیونکہ عرض کیا کہ تمام چیزیں پاک ہیں تو یہ بھی پاک ہے، اور نجاست ثابت ہونے کا کوئی طریقہ آپ کے اعتبار سے اس کے اوپر وارد نہیں ہوا، اور کوئی بھی طریقہ اس کے اعتبار سے نہ آپ نے خود دیکھا ہے کتے کو پانی پیتے ہوئے یا گزرتے ہوئے، نہ آپ کے پاس بینہ قائم ہوا، نہ صاحب ید کی کوئی گواہی، کچھ بھی نہیں ہے۔ جب کچھ بھی نہیں ہے تو نجاست ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جب نجاست ثابت نہیں ہوئی تو کیا ہوا؟ گزرا ہوگا تو بالکل ہو سکتا ہے گزرا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ گزرا ہو۔ اگر گزرنے کا امکان ہے کہ کتا گزرا ہوگا، ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ بعض اوقات بعض علاقے تو ایسے ہیں بندے کم نظر آتے ہیں، کتے زیادہ نظر آتے ہیں، کیونکہ کوئی سسٹم ہی نہیں ہے نا، آپ کی کوئی میونسپیلٹی کا سسٹم بیڑا غرق، تباہ۔ اب یہ تو انہی کی ذمہ داریاں ہیں کہ یہ آوارہ کتوں کو ماریں اور ڈسپوز آف کریں۔ تو کتے تو بندوں کو مارتے ہیں، لیکن کتے مارنے والے بندے غائب ہیں۔ تو اب مشکل یہ ہے کہ
امکانات بہت زیادہ ہیں. میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. یہ ظاہر روایتوں سے مستفاد واقعہ ہے اور روایتوں کا یہ قصہ ہے جو میرے ذہن میں ہے. کسی نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ میں گھر میں داخل ہو رہا تھا, میں نے دیکھا گھر میں سے کتا باہر آ رہا ہے, اس کے قدموں کے نشانات کچن تک مثلاً جا رہے ہیں. حالانکہ ممکن ہے کچھ جزیات پلس مائنس ہوں, لیکن جس طرح میرے ذہن میں مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, ممکن ہے تھوڑے الفاظ اوپر نیچے ہو جائیں. اب وہاں پہ اس زمانے میں کچن نہ ہوتا, آپ کے جی کچن کہاں سے آ گیا, تو یہ پلس مائنسز ہو سکتے ہیں. کچن سے مراد وہ جگہ جہاں پر یہ کھانے پینے کی چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں, وہاں تک اس کے نشانات بھی جا رہے ہیں. جب باہر نکل رہا تھا تو اس کے منہ پہ دودھ بھی لگا ہوا تھا اور ایک دودھ کی پتیلی بھی موجود تھی وہاں پر, جس کے اوپر ڈھکن بھی موجود. اب ان سارے قرائن کو آپ لیں, کتا نکل رہا ہے وہاں سے, اس کے منہ پہ دودھ بھی لگا ہوا ہے, دودھ کی پتیلی بھی موجود ہے, درست؟ آپ ہوں تو کیا سمجھیں اس دودھ کو؟ آپ اپنی بات کریں, ابھی یہ فلسفے نہیں بتائیں. آپ ہوں تو کیا سمجھیں؟ یہ ہر کوئی یہی سمجھے گا. جس طرح فلموں ڈراموں میں نہیں ہوتا, قتل کے ہاتھ, وہ قتل کے موقع پہ پہنچا, ادھر اس نے چاقو پکڑا, ادھر پولیس پہنچ گئی, حالانکہ قتل اس نے نہیں کیا ہوتا. حالانکہ یہ فلموں ڈراموں کی کہانی ہے بہرحال, لیکن یہ کہ بالآخر ہوتی ہیں نہیں یہ چیزیں. خوب اسی طریقے سے امام نے کہا کہ پاک ہے وہ دودھ. اس کو بڑا تعجب ہوا کہ مولا اس کے منہ پہ دودھ لگا. امام نے فرمایا دودھ پاک ہے. جس طرح آپ کو تعجب ہو رہا ہے نا, اس کو بھی بڑا تعجب ہوا. اس نے کہا مولا اس کے منہ پہ دودھ لگا ہوا تھا. امام نے کہا کہ ہاں لگا ہوا ہوگا, لیکن بالآخر یہ تو آپ کو تو نہیں معلوم, آپ کو یقین ہے, آپ قسم کھا سکتے ہیں کہ اس نے اسی پتیلی میں سے دودھ پیا, ہو سکتا ہے کہیں سے پی کر آیا ہو. تو جہاں تک گنجائش نکلتی ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ اوپر, میں نے شاید ایک اور واقعہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر ہم ہو سکتا ہے کہ اوپر کام کرنا بیٹھیں تو زندگی کے کاروبار زندگی ختم ہو جائے, نہ کوئی شادیاں ہو سکیں, نہ کوئی خرید و فروخت ہو سکے, نہ کچھ آپ کھا سکیں, کچھ نہیں ہو سکتا. اگر ہو سکتا ہے کہ اوپر شریعت نے قانون سازی شروع کر دی, ہاں یعنی شک کی صورت میں قانون بنانے شروع کر دیے کہ جہاں پہ بھی آپ ہو سکتا ہے کا امکان دیں اس کو چھوڑ دیں, تو پھر تو سب کچھ ختم ہے. لہذا شریعت کہتی ہے کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ, جہاں پر شک ہے. طہارت و نجاست کے چیپٹر کی ابھی میں بات کر رہا ہوں, مختلف چیپٹرز کے مختلف احکام ہیں, لیکن ابھی کم سے کم طہارت و نجاست کے حساب سے جہاں پہ بھی آپ کو شک آ گیا, یہ شک کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ, اس شک کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. زیادہ اب آپ کو نہیں معلوم اس پانی میں کسی کتے نے منہ مارا ہے, کوئی اس سے گزرا, اگرچہ اڑوس پڑوس میں آپ کو کتے گھومتے ہوئے بہت سارے نظر آ رہے ہیں, لیکن پرٹیکولرلی اس پانی پہ یا اس تری کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی ہے نہیں معلوم, تو یہ آپ کے لیے پاک ہو جائے گا. اب آپ فرض کریں ابھی کھڑی سوچ ہی رہی تھی کہ یہ پاک ہے یا نجس ہے, ایک گاڑی گزری, اسے ٹائر اس میں سے گزرتا ہوا, وہ ساری چھینٹیں آپ کے لباس کے اوپر, آپ کا لباس پاک کاؤنٹ ہوگا. اور اسی لباس کے ساتھ بغیر, دیکھیں آپ احتیاط کرنا چاہیں, آپ چینج, ایک منٹ, آپ احتیاط کرنا چاہیں, آپ چینج کرنا چاہیں, وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن فقہن و شرعن آپ باؤنڈ نہیں ہیں کہ چینج کر کے نماز پڑھیں. فقہن و شرعن آپ اسی لباس میں جس کے اوپر کیچڑ کی چھینٹیں بھی موجود ہیں, کہ جس کے بارے میں امکان بھی آپ دے رہی ہوں گی کہ ممکن ہے شاید کسی کتے کا گزر ہو گیا ہو وہاں سے, اس کے باوجود یہ پاک ہے, آپ اس کے اندر نماز بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتی ہیں. جی اب فرمایا. دیکھیں اسمیل تو بالآخر اب دیکھنا پڑے گا کہ کس چیز کی اسمیل ہے. اگر کوئی گٹر کا پانی اس کے اندر آ رہا ہے تو وہ تو پھر نجس ہو جائے گا, وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں نا, گٹر کا پانی تو پاک نہیں ہے, اس کے بارے میں تو اب قاعدہ طہارت نہیں چلا سکتے ہم, جس کے اندر ساری غلاظتیں اور نجاستیں جا رہی ہیں, تو وہ تو قطعا نجس ہے. اب وہ نجاست اگر اس میں ایڈ ہو رہی ہے تو پھر تو ظاہری بات ہے نجس ہو جائے گا. لیکن فرض کریں بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ علاقہ ایسا ہے, اڑوس پڑوس میں کوئی گٹر نہیں ہے, حالانکہ ممکن ہے وہی کائی جمنے کی وجہ سے, گندگی کی وجہ سے اسمیل اس میں آ رہی ہے, تو اسمیل سے کوئی چیز نجس نہیں ہوتی ہے. اسمیل بھی نجاست والی چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں ہے کہ ایک چیز جہاں 10 چیزیں یہ اور 11ویں چیز اسمیل, گندی اسمیل آتی ہے تو آنے دیں. میں نے کہا نا, دیکھیں گندگی ایک چیز ہے, طہارت و نجاست دوسری چیز ہے, دو الگ الگ چیزیں ہیں. عین ممکن ہے ایک چیز گندی ہو نجس نہ ہو, جیسے کیچڑ کی مثال دی, کیچڑ گندا جگہ کی نا, کیچڑ ہے بالآخر, یہ تو نہیں کہیں گے صاف ستھری چیز ہے, کیچڑ ہے,
لیکن نجس نہیں ہے. این ممکن ہے ایک چیز نجس ہو مگر گندی نہ ہو. جناب شہریار رضا عابدی صاحب جو یہاں پہ کافی پڑھانے آیا کرتے تھے, اب تو باہر کے ملک میں ہیں, وہ اکثر مذاق میں کہا کرتے تھے, بعض کتے تو مسلمانوں سے بھی زیادہ نہائے دھوئے ہوتے ہیں. چھوٹے چھوٹے کتے جو گھروں میں پالے جاتے ہیں, صاف ستھرے شیمپو کر کے ان کو نہلا, یعنی اس سے اپنے سے زیادہ لوگ ان کی کیئر کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں یہ مسلمان جو ہے وہ پاک ہے اور یہ کتا جو ہے وہ نجس ہے, وہ مذاق میں کہا کرتے تھے. تو ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ کتا انتہائی صاف ستھرا, گندگی کا کوئی 1% بھی آپ امکان نہ دیں اس کے اندر, مگر نجس ہے. جتنا مرضی صاف ستھرا ہو, جتنا مرضی خوبصورت ہو, اگر رہے گا تو نجس ہی. اگر کتا ہے تو نجس ہی ہے. درست. لہذا اور کبھی دونوں جمع بھی ہو سکتے ہیں, ایک چیز گندی بھی ہو اور نجس بھی ہو. جیسے یہی کیچڑ کے اندر اگر کتا گزر جائے تو کیچڑ بھی ہے, گندا بھی ہے اور نجس بھی ہو گیا. تو یہ الگ الگ چیزیں ہیں, کبھی جمع ہوتی ہیں کبھی جمع نہیں ہوتی ہیں. تو ان کو مکس اپ نہ کریں. ایک چیز گندی آپ کا یہ گندی ہے, خوبصورت, یہ ہو سکتا ہے گندی ہو, لیکن ہر گندی چیز پاک, ہر گندی چیز نجس ہونا ضروری نہیں ہے. کبھی ہے نجس کبھی نہیں ہے نجس. نجس ہے تو نجاست کی وجہ سے اس کے اوپر احکام نجاست آئیں گے اور آپ کو اس سے بچنا پڑے گا. اما گندگی کے اعتبار سے کوئی اس کا اوپر الگ سے حکم, گندگی کا کوئی حکم نہیں ہے. البتہ یہ میں جو کہہ رہا ہوں گندگی کا کوئی حکم نہیں ہے, آغا سیستانی نے وضو اور غسل وغیرہ کے چیپٹر میں بعض جگہ پہ کہا ہے, 2 شرطیں لگائی ہیں. ایک شرط یہ کہ چیز یعنی پانی پاک ہو, اور دوسری شرط یہ ہے کہ احتیاط, جو مجھے اب یاد پڑ رہا ہے, احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ آلودہ نہ ہو, یعنی گندی نہ ہو. ایسی گندگی کہ جو نفرت کا سبب بنتی ہے. مثلا فرض کریں ایک پانی ہے, ایک بالٹی ہے, اس میں ایک پانی ہے, اس میں کسی نے تھوک دیا, تو تھوک نجس نہیں ہوتی ہے. پانی پاک ہے یا نجس ہے؟ اب اس کو آپ کو کہا جائے جسے آپ وضو کریں, چہرہ دھوئیں اس سے جس میں تھوکا ہوا ہے کسی نے, تو انسان کی طبیعت اس کے ساتھ سازگار نہیں ہے, یعنی اس کی کراہیت رکھتی ہے اس کی طبیعت نا, متنفر ہے اس پانی سے. تو آغا کہتے ہیں کہ احتیاط کی بنا پر ایسے پانی سے بھی وضو نہ کیا جائے. لیکن یہ صرف آغا سیستانی کا نظریہ, نہ آغا خمینی, نہ آغا خوئی, نہ آغا ایکس, نہ وائی, کسی اور کا میں نے بہرحال نہیں دیکھا سوائے آغا سیستانی کے. وہ بھی انہوں نے احتیاط لگا کر کہا ہے, یعنی فتویٰ ان کا بھی نہیں ہے. گاڑی کے ٹائرز ہوتے ہیں تو گٹر کے پانی وغیرہ سے بھی تو گزر کے آتے ہیں, تو پھر بھی وہ اس کو پاک سمجھا اگر اس سے چھینٹیں آئیں اور پانی گٹر کا نہ ہو. میں بتاتا ہوں, ابھی عرض کرتا ہوں, اس کا بھی عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. درست جی. تو یہاں تک اس بات کو ہمیشہ آپ ذہن میں رکھیں کہ اس ایک آدھ مسئلے کو چھوڑ کے جو آغا سیستانی نے احتیاطاً بیان فرمایا ہے, باقی خود گندگی کے اعتبار سے کوئی خاص حکم نہیں ہے. اگر کوئی حکم ہے وہ نجاست طہارت کا ہے, اگر نجس ہے تو اجتناب ضروری ہے, پرہیز کرنا پڑے گی. اگر وہ نجس نہیں ہے, پاک ہے, تب بھی اجتناب واجب نہیں. اور شک کی حالت میں بھی, البتہ شک اس صورت میں, اب ساتھ ساتھ ان کا بھی جواب آ جائے گا, شک اس صورت میں کہ جہاں پر آپ کو پہلے سے معلوم نہ ہو کہ یہ پہلے نجس تھا, تو شک کا فائدہ ملتا ہے. ورنہ فرض کریں ایک گڑھا ہے جس میں پانی ہے, جس میں آپ نے خود دیکھا ہے کہ کتا گزر کے گیا اس میں سے, تو آپ کے لیے تو نجس ہے نا. اب نجس ہے, اب مثلا فرض کریں شام کو آپ واپس آئیں, اب آپ کہیں یار پتہ نہیں کوئی پاک ہو گیا ہو, کسی نے مثلا کوئی پانی سے متصل کر دیا ہو, کوئی بالآخر امکان آپ دیں, تو آپ فائدہ اٹھانا چاہیں اس ڈاؤٹ کا جو اب 6 گھنٹے بعد 10 گھنٹے بعد آپ کو اس پانی کے بارے میں ہو رہا ہے. تو یہاں پر کوئی فائدہ نہیں ملے گا آپ کو, کیونکہ پہلے نجس تھا, ابھی بھی آپ کو نجس ہی ماننا پڑے گا. یہ اس صورت میں ہے کہ جب یا تو پہلے پاک ہو یا پتہ ہی نہ ہو آپ کو کہ پہلے کیا تھا. صبح نکلے گھر کے باہر گڑھا تھا, اس میں پانی کھڑا ہوا, اب کہاں سے آیا, کیسے آیا, کہاں سے ٹپکا, کچھ نہیں معلوم آپ کو بالآخر. درست. ہو سکتا ہے کسی نے پھینکا ہو سکتا ہے کسی نے نجس پانی پھینکا ہو. یہ سارے ڈاؤٹس وہاں پہ موجود ہیں. کیونکہ ڈاؤٹس موجود ہیں اسی لیے تو مشکوک پانی ہے کہ آپ کو شک ہے کہ پتہ نہیں پاک ہے یا نجس ہے. تو ایسی صورت میں جب آپ کو پچھلی کوئی کیفیت معلوم نہ ہو تو اس پانی کو پاک مانا جائے گا, اس کیچڑ کو پاک مانا جائے گا. ہر چیز کو کہ جس کے بارے میں آپ کو ڈاؤٹ ہے اور اس کی پچھلی کیفیت آپ کے علم میں نہ ہو, اس کو پاک مانا جائے گا, اگر وہ ان 10-11 چیزوں کی فہرست میں شامل نہیں ہے. تو یہ جو ان کا جواب ہے اس مسئلے سے جو میں نے آخر میں عرض کیا, ان کا بھی روشن ہو گیا. اب پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا کہ ٹائر جو ہیں وہ سڑک پر گھومنے سے پاک نہیں ہوتا, اگر یاد ہو آپ لوگوں کو تو. درست. حالا اگر فرض کریں کہ کہیں پہ ٹائر گٹر سے گزر کے آیا ہے, آپ کسی ایسے علاقے سے گھوم کر آئی ہیں جہاں کے گٹر بہہ رہے تھے, اور اسی گٹروں سے گھومتی آپ
اپنے علاقے میں پہنچی ہیں. اب یہ جو ٹائر ہے یہ نجس ہے، فرض ہمارا یہ کہ یہ نجس ہے. اب یہ نجس ٹائر اگر اس کسی پانی میں جائے اور اس کی چھینٹیں آپ کے اوپر آتی ہیں تو یہ کیونکہ اگر قلیل پانی ہے تو یہ چھینٹیں نجس ہو جائیں گی اور پھر آپ کا لباس جو ہے وہ نجس ہو جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ابھی جو ہم نے مثال بنائی تھی، ہم نے بنائی تھی کہ کتا اس میں سے گزرا ہے. اب کتا نہیں گزرا اس میں سے، بلکہ اس میں سے ایک نجس چیز گزری ہے، ٹائر. تو کتا گزرے یا نجس ٹائر گزرے، بات تو ایک ہے نا. یعنی آپ نے خود دیکھا ہے کہ وہ نجس چیز سے ملاقات کی ہے اس پانی نے، اس لیے وہ نجس ہو جائے گا اور اس کی جو چھینٹیں آئیں گی آپ کے اوپر وہ پھر نجس شمار ہوں گی. بارش ہوتی ہے، پانی بھر جاتے ہیں ہمارے ہاں. اگر تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ پانی گٹر سے بھی مخلوط ہوا ہے، درست، تو ایسی صورت میں تو بہرحال یہ سارے کا سارا جو رکا ہوا پانی ہے ماشاءاللہ جہاں تک یہ جائے وہاں تک یہ نجس. یا آپ نے دیکھا کہ اسی بارش کے پانی میں سے مثلا فرض کریں، کیونکہ نارملی یہ مطلق پانی تو نہیں ہوتا. اگر یہ پانی مطلق نہیں ہے تو مضاف ہے، اور مضاف پانی آپ کو معلوم ہے کہ تھوڑے سے حصے کی بھی ملاقات اگر نجس سے ہو جائے تو پورے کا پورا پانی نجس ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ پانی فرض کریں آپ کی پوری گلی بھری ہوئی تھی، پانی کھڑا ہوا تھا اس کے اندر، اسی میں آپ نے دیکھا کتے صاحب ٹہلتے 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 گزر رہے ہیں، تو وہ تو گزر گیا، آپ کے لیے مشکل کھڑی کر گیا. اگر فرض یہ ہو کہ کیچڑ والا پانی ہے، مٹی ملا ہوا پانی ہے، مضاف پانی ہے، تو یہ پورے کی پوری گلی کا پانی جو آپ کا اب اگلی بارش ہونے تک آپ کی یہ گلی بھی نجس اور آپ کا یہ پانی بھی نجس. درست. یہ ماشاءاللہ کراچی کی مشکلات ہیں، اس کا کوئی علاج نہیں ہمارے پاس. برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.